تانیثیت ایک عربی لفظ ہے، اس کو انگریزی میں فیمنزم کہتے ہیں۔ تانیثیت کے معنی ہے مؤنث۔ ادبی اصطلاح کے مطابق یہ خواتین کی گھانگی معاشرتی اور معاشی زندگی کے بارے میں ایک ادبی تحریک کا نام ہے۔ دوسرے الفاظ میں تانیثیت سے مراد خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا، بطور انسان اپنے حقوق منوانا تانیثیت ہے۔ بقول انیس ہارون، خواتین پر ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے حقوق کی بات کرنا فیمنزم ہے۔ تانیثیت کا آغاز پدر سری معاشرہ ہمیشہ سے قائم نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے مادری نظام رائج تھا، جس میں عورت ہر نظام کی حاکم تھی، لیکن ذرائع پیداوار سے الگ ہونے پر عورت اپنے مقام سے گرنا شروع ہو گئی۔ صدیوں کی پامالی کے بعد اپنے حقوق کے ادراک پر 18ویں صدی عیسوی میں مغربی معاشرے سے فیمنزم کے نظریے نے جنم لیا۔ میری ولسٹن کرافٹ کے مضمون ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن کو اس سلسلے کا پہلا اظہار کہا گیا ہے۔ پروین شاکر کی شاعری میں تانیثیت۔ پروین شاکر کے یہاں عورت اپنی پہچان کے لیے کوشاں ہے، وہ رشتوں کے احترام کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادیت کو بھی قائم رکھنا چاہتی ہے۔ ہمارے معاشرے نے عورت کو صرف باورچی خانے تک محدود کر دیا ہے، اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ فہمیدہ ریاض کی شاعری میں تانیثیت۔ فہمیدہ ریاض کی تانیثی شاعری عورت کی الگ پہچان کا نعرہ ہے۔ وہ مردانہ سماج میں عورت کو انفرادیت عطا کرتی ہیں۔ انہوں نے روایتی عورت کو ایک انسان کے روپ میں پیش کیا۔ ان کی تانیثی شاعری عورت کی خواہشات کا عکس ہے۔ نہ میں وہ شہزادی ہوں جس کے ہاتھ میں گلاب ہے، نہ میں کوئی دیوی ہوں جو مٹی کا پتلا ہے، مجھ کو تم نے اس گیت میں باندھ دیا، میری خواہش کو، میرے خیال کو۔ کشور ناہید کی شاعری میں تانیثیت۔ کشور ناہید کی شاعری محض عورت کی بات نہیں کرتی، بلکہ عورت کے احساس خودی، اختیار اور وجود کی جنگ ہے۔ ان کی نظم ہم گنہگار عورتیں نے اردو ادب میں عورت کی آزادی کے بیانیے کو نئی جہت دی۔ ہم گنہگار عورتیں جو اب بھی سوچتی ہیں محبت ہی گناہ ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب نے کئی شعراء و ادبا پیدا کیے، ان میں تانیثیت کے ہم نوا بھی سامنے آئے۔ تانیثیت ایک ایسی تحریک ہے جو عورتوں کے حق میں آواز اٹھاتی ہے۔ دراصل تانیثی تحریک ایک مظلوم عورت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سیاسی شعور بھی فراہم کرتی ہے۔